السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، سعودی عرب میں تجارتی جال سازی کو روکنے اور تمام لین دین کو ریکارڈ پر لانے کے لیے کیش فری پروگرام متعارف کرا دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ابتدائی مرحلے میں تمام پیٹرول پمپس کو پابند کیا جائے گا کہ وہ نقدی کا لین دین ختم کر دیں اور اس کی بجائے ڈیبٹ کارڈ سے رقم وصول کرنے کے لیے سعودی پیمنٹ نیٹ ورک کی سہولت حاصل کریں۔ اس سلسلے میں وزارت بلدیات کی جانب سے 3 ماہ قبل پیٹرول سٹیشنز کے مالکان کو بتا دیا گیا تھا کہ 14 جولائی کے بعد ڈیڈ لائن ختم ہونے پر چیکنگ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ جس پیٹرول سٹیشن پر گاہکوں سے نقدی کی وصولی کا پتہ چلا، اس کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز آئندہ ہفتے سے ہوگا، جس میں گلی محلوں کی سطح پر قائم کریانے کی دکانوں، ہوٹلز اور تجارتی سرگرمیوں والے مراکز کو کیش فری پروگرام کا پابند کیا جائے گا۔ مذکورہ نوعیت کے تجارتی مراکز کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اور صارفین سے رقم کی وصولی نقد کے بجائے مرحلہ وار بینک ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کریں۔ اس مرحلے کے لیے 23 اگست 2020 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ سعودی حکومت کی کیش فری پروگرام سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، کیونکہ اس کے باعث خصوصاً سعودی باشندوں کے نام پر کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کی نشاندہی ہو سکے گی اور ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری اور شفافیت آئے گی۔ اسی وجہ سے 2020 کو سعودی عرب کی معاشی تاریخ میں اہم ترین تبدیلیوں کا سال قرار دیا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نابیناؤں کے لیے خصوصی اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں اور دنیا بھر میں نابینا افراد کے آرام و آسائش کا خیال رکھنے اور انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ان لوگوں کے بچاؤ اور تحفظ کا خیال نہ رکھیں تو یہ بصارت سے محرومی کے باعث کسی بھی وقت خوفناک حادثے کا شکار بن سکتے ہیں۔ خصوصاً مغربی دنیا کی اگر بات کریں تو نابینا افراد کے لیے وظیفے بھی مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے خاص سفری سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اب سعودی مملکت بھی بصارت سے محروم افراد کے لیے خصوصی اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ اس معاملے میں پہل کا اعزاز مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے حصے آیا ہے۔ مکہ کی میونسپلٹی کے ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مکہ شہر میں نابینا افراد کی سہولت اور تحفظ کی خاطر تمام سڑکوں پر الگ سے ٹریک بنائے جائیں گے تاکہ بصارت سے محروم یہ افراد کسی کا سہارا اور مدد لیے بغیر، کسی عدم تحفظ کے احساس کے بغیر سڑک پر چل سکیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ مکہ اخبار نے میونسپلٹی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے کئی سڑکوں کی تعمیر نو کی جائے گی اور ان کے ڈیزائن میں تبدیلی لائی جائے گی تاکہ معذوروں کے لیے سہولت پیدا ہو سکے۔ اس سلسلے میں سڑکوں پر مخصوص قسم کے نشانات لگائے جائیں تاکہ نابینا افراد کو پیدل چلنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معذوروں کی سہولت کے لیے مکہ کی سڑکوں کے ڈیزائن اور فٹ پاتھ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، جس سے معذور بوڑھے یا بچے ان پر چڑھنے یا اترنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کریں۔ دبئی میں کم عمر سیاحوں کے لیے ویزا مفت کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے دبئی کے لیے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سیاحتی ویزا مفت جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی ادارہ برائے شہریت و شناخت نے والدین کے سہولیات کے لیے بچوں کو مفت ویزا دینے کے احکامات دیے ہیں۔ UAE کی حکومت نے یہ فیصلہ سال جولائی میں کابینہ کے اجلاس میں کیا تھا، جس کے تحت ہر سال 1 ماہ کے لیے یہ سہولت 15 جولائی سے 15 ستمبر تک دی جائے گی۔ بچوں کے سیاحتی ویزے کے لیے ماں یا باپ کا ساتھ آنا ضروری ہوگا۔ وفاقی ادارہ برائے شہریت و شناخت نے یہ فیصلہ دبئی میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کیا ہے۔ حج سیزن کی اگر بات کریں تو حج سیزن کے دوران بھارتی خاتون نے منفرد اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ بھارت کے ضلع غازی آباد سے تعلق رکھنے والی خاتون عازم حج کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے حج کے سفر کے دوران اس بار ایک منفرد اعزاز اپنے نام کر لے گی۔ دلشاد جب اپنے بیوی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا تو اس کی بیوی امید سے تھی۔ حج سے قبل وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے جب ان کے ہاں مقامی اسپتال میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کو اس بار کے حج سیزن کے دوران کسی بھی عازم حج کے ہاں پیدا ہونے والے اولین بچے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ والدین نے اس کا نام احمد رکھا ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں ولادت ہونے کے باعث مدنی بھی اس کے نام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دلشاد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سعادت حاصل ہونے پر بہت خوش ہے اور اسے احمد المدینہ کہہ کر پکارے گا۔ اسے اور اس کے خاندان کو فخر ہے کہ ان کا بیٹا مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہے۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔